بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو پروفٹ سیریز میں آج ہم ذکر کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور انہیں علم و حکمت، عبادت اور صبر و شکر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں یا 7ویں نسل میں سے تھے۔ ان کا اصل نام اخنوخ تھا اور انہیں ادریس کہا جاتا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے کیوں الگ کر دیا گیا؟ بک آف ہنوک، ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پراسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہماری پڑھی گئی تاریخ سے میل نہیں کھاتے۔ جوائنٹ علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتی۔ کیا واقعی حضرت ادریس نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ کیا سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلین اور پورٹلز کا حضرت ادریس کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ محرسین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے قریب 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ لہٰذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس پر ایمان لائے ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ادریس اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس اور آپ کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھے اور خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب یعنی ایسٹرالوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 73 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبان مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ بنی قابیل بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنائے اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔
علماء و مفسرین اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی۔ دی بک آف اینوک۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے جنات کی نظر میں آنے لگی۔ ان جنات کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آئیں۔ وہ لمبی بالوں والی عورتوں کے پرستار تھے، لہٰذا سینکڑوں جنات آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے اور شادیاں بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم، ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ دی بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین پر خوب فساد ہوا، لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے متعلق علوم سکھائے اور اس نے انوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا، لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی اور آسمان سے حضرت جبرائیل و میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ اسرائیلی روایات، صحیفہ انوک اور سمیرین ٹیبلٹس کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوق کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجلز، واچرز یا انوناکی کوئی خلائی مخلوق ہوں جو دوسرے پلینٹ سے ہماری زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کی اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ جدید سائنس جن پورٹلز اور ایلینز کی تھیوریز پیش کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس کے دور کی ٹیکنالوجی تھی۔ قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تعبیر کیا نئے نئے رازوں سے پردہ فاش کرنے والی ہے؟ مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔